أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام کے بعد معزز مکرم سامعین حاضرین اہل اسلام عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء عرس مقدس و مبارک مشائخ کرام آستانہ عالیہ قادریہ برجوڑی شریف خاص طور پر حضرت حافظ الملت آپ کے نام سے منسوب یہ کانفرنس اپنے مقاصد اور تعلیم تربیت کی نسبت سے مکمل پیغامات ہدایات تبلیغ تحقیق اسکالرز نے علماء اعلام نے مبلغین نے صوفیاء نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں سچی بات یہ ہے کہ میں حاضری کی نیت سے ہی آیا ہوں کیونکہ درگاہ عالیہ کے سجادہ نشین امیر اہل سنت اور مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کے قائد اور میرے قائد حضرت قبلہ پیر طریقت الحافظ میاں محمد عبدالخالق صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ ان کی اتنی شفقت اتنی مہربانی اتنا احسان ہے کہ ہم نے جب بھی پنجاب میں کوئی پروگرام لاہور میں راولپنڈی میں اٹک میں دور دراز چونکہ وہ پورے ملک پاکستان کے ہمارے امیر ہیں لیکن جس جذبے کے ساتھ
وہ تشریف لاتے ہیں اور مجاہدہ فرماتے ہیں. مجھے بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں آستانہ شریف کے پروگرام میں عذر کے باوجود بھی حاضری نہ دوں تو مجھے چین نہیں آتا. ان کے فضل و کرم، ان کی مہربانی، ان کے احسانات کو دیکھتے ہوئے میرے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی جذبے سے میں حافظ الملت کانفرنس میں حاضر ہوں. آپ خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پیرخانہ دیا اور جن کی اتنی عظمتیں ہیں، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ کے ولی ہیں. دین کا احیاء کیا انہوں نے، آپ نے علماء سے سن لیا. میں دلی طور پر ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے تجربے کی روشنی میں ایک عرصہ ہوا مجھے حضرت کے ساتھ کام کرتے ہوئے. میں دوبارہ آپ کو مبارکباد دوں گا کہ جہاں حافظ الملت رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ پیر عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزندان گرامی، میرے حضرت کے آبا و اجداد، وہ سب کامل لوگ ہیں. وہاں دوری مبارک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جانشین بھی آپ کو وہ دیا ہے جو حقیقی معنی میں شیر اسلام ہے. اور اس دور میں ان کے مجاہدے کی مثال نہیں ملتی. میں دل سے اس بات کا معترف ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے ان کو ایسی استقامت فی الدین اور ایسی دانش عطا فرمائی ہے کہ جس حوصلے کے ساتھ وہ معاملات، اعتقادی مسائل کو اور انتظامی مسائل کو حل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل و کرم ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے اور صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ان کا چھایا پوری جماعت پر، پورے ملک پر، پوری دنیا پہ عاشقان مصطفیٰ پہ قائم دائم رکھے، اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے فیض یاب فرمائے. معزز حاضرین، سب تقریریں میں سمجھتا ہوں یہ حافظ الملت رحمۃ اللہ علیہ کے کرم نوازی ہے، ورنہ اتنے تسلسل کے ساتھ اتنی مبارک تقریریں، خطبات کبھی کسی محفل میں سننے کو نہیں ملے. لیکن آپ یقین کریں کہ حضرت علامہ مفتی ابن مفتی علامہ مظہر مختار صاحب درانی، ان کی تقریر نے بس دل کے یوں سمجھیں کہ زنگ اتار دی. اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا وجود ہمارے لیے برکت ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے اور اسی طرح وہ امت کو دین کی حقیقی دعوت سے فیض یاب فرماتے رہیں. اور علامہ مفتی محمد محسن فیضی صاحب آمد پور شرقیہ سے تشریف لائے. انہوں نے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ کی. حضرت شیخ الحدیث علامہ منظور احمد فیضی رحمت اللہ تعالیٰ بڑے قیمتی عالم دین تھے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان علماء کرام کو سلامت رکھے. اس سے پہلے بھی اور بعد میں تو بہت بڑے اسکالر ہیں
مفکر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور سید ہیں علامہ پروفیسر قمر علی زیدی صاحب متظل ہو. وہ ہمارے لیے ایک بزرگوں کی بہت بڑی نشانی بھی ہیں اور ایک علمی سکول ہیں، درستان ہیں. خود ان سے ہم سیکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. بات وہی ہے کہ سارا گلدستہ اس لیے سجا آپ کے سامنے فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. یہ ان کی محبت ہے کہ پورے ملک سے صبح سرحد سے بھی آپ نے صاحبزادہ صاحب کی تقریر سنی، تشریف لائے تھے جنیدیہ غفوریہ آستانہ سے، کیسی خوبصورت باتیں کی انہوں نے. اور صبح بلوچستان سے بھی علماء تشریف لائے، صبح سندھ سے بھی، صبح پنجاب سے. میرے ساتھ علماء کرام کی پوری جماعت حاضری کے لیے آئی ہے. اور حضرت سید احسان احمد شاہ صاحب گیلانی بہت ہی قابل قدر رہنما ہیں ہمارے اور نقیب محفل ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. اب کوئی تقریر نہیں، لیکن میں مرکزی جماعت اہل سنت کا خادم ہوں. آپ جانتے ہیں حضرت قبلہ امیر ہیں، میں ان کے ساتھ سیکرٹری ہوں، جنرل سیکرٹری ہوں، ناظم عمومی یا امین العام کہا جاتا ہے اس عہدے کو. اور ہمیں اس خدمت پر قائد اہل سنت حضرت علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز، آپ نے 3000 ارکان شورا سے باقاعدہ رائے لے کر آئینی طور پر حضرت کو امیر کے لیے منتخب کیا اور احکر کو ڈیوٹی دی. ہم نے اپنی بساط کے مطابق جیسے بھی ممکن ہو سکا خدمت دی کی اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی. خدمت دین، نصرت دین کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے میں یہ سبق دہراؤں گا کہ مراحل بہت سے آتے ہیں تبلیغ دین کے اور ترویج دین، اقامت دین اور احقاق حق و ابطال باطل کے اس رستے میں سخت مرحلے آتے ہیں. اور آج پروپیگنڈے کا دور ہے. یقین کریں کہ یہ دور جتنا سخت دیکھا ہے اس سے پہلے فتنے موجود تھے مگر اتنے ہماگیر نہیں تھے، اتنے عام نہیں تھے. ایک معمولی سی بات بھی سوشل میڈیا کی نظر ہوتی ہے اور پھر یوں جیسے جنگل میں آگ، کوئی اس کو غور و فکر کرنے والے کم ہیں. حالانکہ آپ لوگ دانشمند ہو، صوفیاء کے ماننے والے، اولیاء کے ماننے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کوئی کسی بات کی تصدیق نہیں کرتا، کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. اس نے کہا، اس نے کہا، کسی کی آئی ڈی پہچانی نہیں جاتی، کوئی پتہ نہیں چلتا، مشخص نہیں ہوتا بات کرنے والا کون ہے. پھر بھی اس بات کو لے کر لوگ، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ صاحبو اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ وہ جو کوا جا رہا ہے وہ تمہارا کان اڑا کر لے گیا ہے تو کوے کے پیچھے بعد میں بھاگنا، پہلے قریب ہے کان اپنا ہاتھ لگا کر تو دیکھ لینا کہ ساتھ ہے یا لے گیا ہے. حالت یہ ہو گئی. میں
آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری جماعت کا نام ہے مرکزی جماعت اہل سنت۔ ہم نے کوئی ایسا چھپا ہوا نام نہیں رکھا اس کا، کسی اور عنوان سے ہم آپ کے سامنے تبلیغ کریں۔ ہماری جماعت کا نام ہی جماعت اہل سنت ہے، اور یہ مسلک اہل سنت و جماعت کی تنظیم ہے، اور یہی سواد اعظم ہے، مسلمانوں کا جمہور ہے، اور نبی علیہ السلام کا یہی فرمان ہے کہ سواد اعظم کی پیروی کرو۔ اتبع السواد الاعظم من شذ شذ فی النار۔ اس جماعت سے دور نہ رہنا، کیونکہ جس نے اس سے الگ راستہ اختیار کیا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ الزم الجماعت، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کے جھنڈے کو لازم رکھو، اور یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، اور یہ اعتصام بحبل اللہ کا حکم ہے کہ تم تفرقے سے تبھی بچ سکتے ہو جب جمہور اہل اسلام کے ساتھ مل کر تم جماعت کو لازم پکڑو اور اس سے جدا نہ ہو جاؤ۔ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور یہ دور بھی آنا تھا کہ لوگ جن کو قائد بنائیں، عہدیدار سمجھیں، رہبر سمجھیں، ان کے عقائد تک شک کریں اور یہ سمجھیں جی کہ یہ تو جناب رافضیوں کے عقائد رکھتے ہیں۔ خدا کے بندے، رافضی اہل سنت ہوتے؟ میرا سوال ہے، رافضی کیا اہل سنت ہوتے؟ تو پھر کیا سوال ہے اس کا کہ یہ تو رافضی ہو گئے؟ پھر رافضی ہو گئے تو مرکزی جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ کیسے ہوئے؟ عام بندہ جب رافضی ہو جاتا ہے تو اہل سنت نہیں رہتا، اور جو اہل سنت کا ناظم اعلیٰ ہوگا، امین العام ہوگا، جس کے پاس امانت ہے یہ ساری۔ عجیب سوال ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے عقیدے کی وضاحت نہیں کرنی۔ وضاحت لیجئے ان بزرگوں سے جن کا انتخاب ٹوبہ ٹیک سنگھ، اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کے بعد خانے وال کنونشن میں 5000 علماء و مشائخ نے ان کو قائد چنا۔ اس قائد نے ہمیں 2002 میں قلعہ کونا قاسم باغ حضرت مخدوم غوث کے دربار پر انہوں نے حضرت قبلہ کو امیر اور احکر کو امین العام ناظم اعلیٰ مقرر کیا 3000 کی شورا علماء و مشائخ کے سامنے، اور رہ گئی یہ بات کہ کوئی بھی شخص بد عقیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ آپ امین العام ہو تو آپ نہیں ہو سکتے ہو؟ آپ بھی ہو سکتے ہو۔ ہاں ہو سکتے ہیں، لیکن بد عقیدہ ہمارا ہونا کوئی دوسرا منہ بیان کرے گا، یا ہم بد عقیدگی پر آئیں گے، ہم اس کا اقرار کریں گے، ہم بیان کریں گے تو بد عقیدہ ہوں گے، یا دوسرا بندہ بیان کرے گا یہ بد عقیدہ ہے، پروپیگنڈا کرے گا؟ بھائی جو اقرار کر کے مسلمان ہو گیا، سنی ہو گیا، وہ انکار کر کے وہی جائے گا نا، کہ انکار اس کی جگہ آپ کریں گے، اقرار وہ کرے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو آئیے میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں، اور آج نہیں، یہاں بھی کئی سالوں سے میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ کو یہ بات سناتا ہوں کہ دیکھیے یہ بزرگ تشریف فرمائے، اہل سنت کی جان ہے، جس انداز سے ان اصحاب علم نے جو کچھ بیان فرمایا، کتنے القاب سے، کتنے پیار سے، کتنے محبت سے انہوں نے نوازا۔ لہذا اگر کوئی ہمیں برا بھی کہتا ہے
تو ہم اپنے دل میں ہی حساب لگا لیتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی نے کیا کہہ دیا؟ کیوں؟ ان اصحاب علم نے، مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کے وارثین نے کتنی محبت سے ذکر کیا. تو اگر تم اس کے سن کر ان باتوں کو خوش نہیں ہو تو پھر تمہیں ان باتوں پر ناراض ہونے کا بھی کوئی حق نہیں کہ جو کوئی بھی بندہ بات بول دیتا ہے. لہذا میں اعلیٰ حضرت کے لفظوں میں یہ بات عرض کروں گا کہ فرماتے ہیں کوئی تحسین کرے تو مجھے ہوش نہیں، اور کوئی میری تکذیب کرے، قبح کرے تو مجھے کان نہیں سنوا کہ جو سنے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. کیوں کہ میرا قلم ہے، کنج خمول ہے، میں اندر بیٹھا ہوں، حبیب کی مدح لکھتا ہوں. کوئی کیا کہتا ہے اس کا مجھے کوئی احساس نہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا رب اور رب کا رسول مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. تو مختصراً یہ عرض کرتا ہوں، ہمارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، ان میں سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہم اس نجات والی جماعت کے ساتھ ہیں جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے. اہل سنت و جماعت جس کا نام ہے، ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں جس کے لیے رسول پاک نے ارشاد فرمایا واللہ ما خاف منکم ان تشرکوا من بعدی. اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کو اے امت تم سے اجتماعی طور پر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میرے رب کا اکرام ہے، انعام ہے مجھ پر کہ میری امت بحیثیت مجموعی مشرک نہیں ہو سکتی. زور سے کہیں سبحان اللہ. کریا گاؤں گاؤں آپ کو مشرک لوگ کہنے والے موجود ہیں جو آپ کو کہتے ہیں مشرک ہیں، بزرگوں کے عرس پہ گئے مشرک ہیں، روٹی پہ اگر 2 آیتیں پڑھ کے کھا لی تو مشرک ہیں، اگر میلاد شریف منا لیے تو مشرک ہیں. ان کے مشرک کہنے سے آپ کیا مشرک ہو جاتے ہو؟ تو پھر کسی بے وقوف کے ہمیں رافضی کہنے سے ہم رافضی ہو جاتے نہیں ہو. تو اپنی اپنی ان کی بڑے ہیں، جو مرضی مارتے پھریں. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. ساری عمر جن کی گالیوں اور گولیوں کے نشانے پر ہم رہے، عظمت صحابہ کرام. ارے تم سابقون کی بات کرتے ہو، ہم تو متاخرین کے لیے بھی کھڑے ہوئے میدان میں. کیا تم بات کرتے ہو؟ ہم تو متاخرین کے لیے بھی کھڑے ہوئے، اس سے زیادہ کیا کہوں؟ ان کے لیے بھی کھڑے ہوئے. آج اگر آپ کے اندر وہ لوگ موجود ہوں تو میں دعوت فکر دیتے ہوئے انہیں یہ کہتا ہوں، کوئی محکمہ بھی ریٹائر ہونے کے قریب اپنے ملازم کی یہ عزت افزائی نہیں کرتا جو اہل سنت کر رہے ہیں. اگر آپ یہ اہل سنت ہیں، یہ ٹکا ہے آپ کے پاس، یہ سیرا ہے آپ کے پاس، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام تیرے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. جو چاہے جفا کرو، جو مرضی کرو، ہم آپ کے لیے سنی نہیں ہوئے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سنی. آپ سے کوئی سند بھی نہیں لینا چاہتے ہم. ہاں گزارش فقط یہ ہے سنی بھائیوں، اہل اسلام، اہل صفا، صوفیاء کے مریدوں، اولیاء کے چاہنے والوں،
ہمارے پاس جو رب کے انعام ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت، میں خود اس قابل نہیں کہ یہ بات کہوں، حضرت خواجہ عبید اللہ حرار، صوفیہ صافیہ نقشبندیہ کے تاجدار، بہت خواجہ اور شیخ طریقت حضرت مولانا عبد الرحمن جامی جیسے عاشق کے بھی پیر ہیں، حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل ہے، ان کے ذکر پہلے ہو چکے۔ آپ کا ارشاد مبارک، آپ فرماتے ہیں اگر تمام احوال و مواجید را بما دہن و حقیقت مارا با عقائد اہل سنت و جماعت متحلہ نہ سازن جز خرابی ہے نبی دانم۔ فرمایا اگر عبید اللہ حرار کو تم ولی کہو، صوفی کہو، صاحب کمال کہو، صاحب کرامت کہو، ساری بزرگیاں اور سارے بلند احوال اس سے منسوب کر دو، لیکن اگر عبید اللہ حرار کو تم سنی نہیں کہتے تو عبید اللہ ان سب نسبتوں کو اپنے لیے خرابی ہی خرابی سمجھتا ہے، القاب کو کچھ نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ کہ اگر اس کے مقابلے میں اگر تمام خرابی ہارا برما جمع کنند، اگر تم ساری خرابیاں ذلتیں مجھ سے منسوب کر دو لیکن میری حقیقت کو اہل سنت و جماعت ہونے کا صحرا پہنا دو، مزین کر دو، تو میں جانوں گا مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ کیوں کہ احرار کو رب نے معرفت کی نظر دی اور اس نے پہچان لیا جو جماعت حشر کے دن نجات پائے گی اور جن کے چہرے قیامت کے دن چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اس جماعت کا نام ہوگا اہل سنت و جماعت۔ لہذا میں حضرت حرار کے قول مبارک کو ہمارے مرشد ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی اچھے سے اچھے تحسین کے کلمات کہتے ہیں، اس سے بھی بڑی تحسین ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت و جماعت حضرت مجدد الفسانی ہمارے مرشد اہل سنت ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، فرض نخستیں بر عقلا تصحیح عقائد بر وفق اعلی صاحب اہل سنت و جماعت کے فرقہ ناجیہ اند، اگر یک در یک مسئلہ اس مسائل ضروریہ اعتقادیہ خلل رفت از دولت نجات اخروی محرومند۔ فرمایا یہ سب سے پہلا فرض ہے ہر عقل مند ذی شعور کا کہ وہ اپنے عقائد صحیح رکھے، ان پر نگاہ رکھے اور صحیح رکھے۔ اور صحیح تو سب کہتے ہیں صحیح، کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ سب صحیح کہتے ہیں۔ تو حضرت سے پوچھا جناب دیکھو میں یہ گھڑی پہنے ہوں، یہ گھڑی کوئی مجھ سے پوچھے گا ٹائم کیا، میں اس کو بتا سکتا ہوں 3 ہونے والے ہیں، کہ آپ کی گھڑی درست ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں کہوں یہ بڑی قیمتی ہے، سوئٹزرلینڈ کی بنی ہوئی ہے، راڈو کی ہے، لاکھوں میں لی ہے۔ آپ کہتے ہیں لاکھوں کی گھڑی بھی غلط ہو سکتی ہے، اس کا ٹائم غلط ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو۔ ایک 35 روپے کی گھڑی درست ہو سکتی ہے، یہ گھڑی غلط ہو سکتی ہے، تو معیار کیا ہے؟
معیار ہے اسٹینڈرڈ ٹائم. کہا جاتا ہے کہ میں نے ملائی ہوئی ہے، اس لیے صحیح ہونے کے لیے کسی صحیح سے ملا ہوا ضروری ہے. نہیں دیکھی جاتی، قد نہیں دیکھا جاتا، صورت نہیں دیکھی جاتی، ذات نہیں دیکھا جاتی، علاقہ نہیں دیکھا جائے گا، کپڑوں سے نہیں پہچانا جائے گا. ارے مرید، جب تو یہ بولے گا کہ میں ہوں برچوٹی والے کا غلام، میں ہوں حضرت سید محمد راشد پیر پگارا کا غلام، جب تو یہ کہے گا کہ میں ہوں حضرت لال شہباز قلندر کا غلام، پہچانا جائے گا. کیوں؟ اس لیے تو جو بھی ہے صحیح سے تو نے اپنے آپ کو ملا رکھا ہے. جب صحیح سے ملایا تو صحیح ہے. حضرت مجدد کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مجدد فرماتے ہیں بر وفقارا صاحبہ اہل سنت و جماعت کے فرقہ ناجیہ اند سب تمہیں کہیں گے میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، لیکن حضرت مجدد فرماتے ہیں میں نے معرفت کی نظر سے دیکھا جو جماعت نجات والی جماعت ہے اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اور تمہیں خود کو صحیح کرنا ہے تو ان میں صاحب علماء چھوٹ چھاتے والے علماء نہیں. چھوٹ چھات سمجھ آ رہی؟ آج کل لوگ چھوٹ چھات والے ہو گئے. بھائی ہم بیان کیا کر رہے ہیں، دلائل کیا دے رہے ہیں، ہماری جماعت کیا ہے، ہمارا شعار کیا ہے، ہمارا منشور کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے، سالوں سے ہمارا وظیفہ کیا ہے، مناظرے کیا ہے، ارے تجزیے کیا ہے، مذاکرے کیا ہے. ہم سب کچھ ہم نے کس کے لیے کیا، کس کاز کے لیے کیا؟ اللہ کے بندے، آپ نے ایک لفظ میں سب کچھ، ایک لفظ میں کیا کہ صاحب آپ تو فلاں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. خدا کے بندے، جو محقق ہوگا، مناظر ہوگا، مذاکرہ کرے گا، مبلغ ہوگا، وہ بغیر بیٹھے تبلیغ کرے گا. سبحان اللہ. کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ کس سے بات نہیں کرے گا، وہ مذاکرہ نہیں کرے گا تو مناظرہ کیسے کرے گا؟ یعنی اس کو یہ کہے گا کہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، کیوں کہ بھٹ جاتا ہوں میں، جیسے ہندو کہتا ہے نا میں بھٹ جاتی چیز، مسلم آ جائے وہ یہ چھوٹ چھات کا مذہب ہے تمہارا. تم اگر علمی استعداد رکھتے ہو تو پھر ڈرتے کس بات سے ہو؟ اگر تمہیں اپنے ایمان اور یقین پر ہو تو پھر ڈرتے کس بات سے ہو؟ ہم تو 20 سال سے غیر مسلم ملک جس میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں ہم نے حقانیت اسلام کے دلائل دیے ہیں. عیسائیوں کو حقانیت اسلام پر دلائل دیے ہیں. 8 پادری میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے ہم بحث کریں گے آپ کے ساتھ. میں نے کہا بحث کرتے رہیں گے. تم سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جس زبان میں انجیل پڑھتے تھے ایک آیت اس زبان میں پڑھ کے سنا دو. میں 30 آیتیں اس زبان میں پڑھوں گا جس لہجے میں ہمارے رسول پڑھتے تھے. سریانی میں پڑھ کے سنا دو.
باخدا کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک آیت نہیں پڑھ سکتے، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ آیت تو آیت رہ گئی، ہم حرکات و اعراب بھی وہی پڑھیں گے جو ہمارے رسول پڑھتے تھے. اور آگے بڑھ کے تمہیں یہ بھی کہتا ہوں کہ اسی لغت میں اسی لہجہ میں پڑھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت نے نہ صرف الفاظ کو، حروف کو، حرکات کو، اعراب کو، ہر چیز کو محفوظ رکھا، بلکہ رب کعبہ کی قسم یہ آل بیت کی مہربانیاں ہیں، اصحاب پاک کی مہربانیاں ہیں. اس امت نے محمد عربی کے لہجے کو بھی اب ہمیں سبق یہ دے رہے ہیں جی آپ فلاں بیٹھے، فلاں بھائی فلاں بیٹھیں گے، فلاں کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کو سمجھائیں گے. اور ہمیں قائد اہل سنت نے سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ سمجھا سکتے ہو. امام اہل سنت نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ سمجھا سکتے ہو. حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب قاضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے استاد الاستاذ ہیں، حضرت کی دستخط سے، اور ایک نہیں کئی محدثین کے دستخطوں سے، کہ آپ بات کر سکتے ہو، مناظرہ کر سکتے ہو، آپ بحث کر سکتے ہو. اساتذہ نے اس کی اجازت فرمائی. اب آپ چھوٹ چھات پر ہو. کیوں کہ آپ سمجھتے ہو کہ ہم تو بیٹھے تو ہمارا ایمان نہیں رہتا، یہ بیٹھے تو کیسے رہے گا. المرء یقیس علی نفسہ ہی، اس کا مطلب ہے جب آپ کو دلیل کوئی نہیں آتی آپ بیٹھو گے تو آپ تو مغلوب ہو جاؤ گے. اور ہمارے طور ہماری زبانی نہیں. 21 دفعہ میں بڑے بڑے قادریوں سے بات کر چکا ہوں، آڈیو ویڈیو اس پر موجود ہے. اگر آپ کا ایمان گواہی دے کہ یہ بات کر سکتا ہے تو خدا را کچھ ان کو سمجھاؤ. اور پگلو، جھوٹ ساتھ ہندو کا مذہب ہے، محمد عربی کے غلام دلیل کی دنیا میں ہمیشہ غالب آئے ہیں اور غالب آتے رہیں. یہ دین علم کا دین ہے، یہ دین برہان کا دین ہے، یہ علم کا دین ہے، یہ دلائل کا دین ہے. تو آپ کیا چھوٹ چھات سے اس دین کو بچاؤ گے؟ یوں نہیں کرنا، ٹچ نہیں کرنا، جھاڑا نہیں، آنا نہیں. اب ہمیں یہ پوچھا جائے گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہماری رائے وہی ہے جو پچھلے سال بھی سنا گئے، اس کے پچھلے سال بھی سنا گئے. کوئی آج کی بات ہے؟ 1975 سے میں جمعہ شریف پڑھا رہا ہوں. 40 سال سے جو بات کہتا ہوں وہی کہہ رہا ہوں. اور کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے اکابر کہتے تھے، اکابر دلائل سے کہتے تھے، اور وہ دلائل بھی میں نے انہیں سے یاد کی ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کیا شان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. صحابہ معیار ایمان ہے. زور سے بولو. صحابہ معیار ایمان ہیں. اور دلیل کیا ہے؟ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. دلیل کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. ان کو بطور معیار پیش کیے جا رہے ہیں، جیسا ایمان لاؤ تو تم ہدایت والے ہو. صحابہ ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے جل مجدہ الکریم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان کیا، تقوی کا امتحان کیا، اور نتیجہ کیا دیا؟ وہ سب بخشش والے ہیں، مغفرت والے ہیں، اور اجر کامل عطا فرمائے گا.
کوئی کمزور نتیجہ نہیں دیا. ہمارا ایمان ہے اور ہم سب کو یہ ایمان رکھنا ہے. کیوں؟ کہ وہ معیار ہے ہمارے لیے. اب کون سا عقیدہ ہے جی؟ آپ سے ہم پوچھیں گے اس بارے میں آپ بھی کچھ فرمائیے. کہ ہم سے نہیں کہا جاتا. تو پھر آپ کہیے کہ ہمارے کہنے سے آپ کو اختلاف ہے. اللہ کے بندے معیار ایمان ہیں اور جنت کا وعدہ ہے سب سے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جنتی ہیں. اور اصحاب بدر کی شان اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ. پاک ہیں. 313 صحابہ بدریین کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ نے ان سے رجس دور کر دیا اور شیطان کی پلیتی دور کر دی. اللہ نے ان کو پاک کیا. صحابہ پاک، صحابہ جنتی، اصحاب رسول تقوی میں بلند شان رکھتے ہیں. زور سے کہیں سبحان اللہ. ان کے درجات کا فرق ہے آپس میں. نفس صحابیت میں سب برابر ہیں لیکن درجات میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ وعز اسمہ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. اگر کسی ناسبی کو یا خارجی کو یہ شوق ہونا کہ وہ کہے یہ سب برابر ہیں تو یہ کفریہ کلمہ ہے. نفس صحابیت میں یہ برابر ہیں، درجات میں برابر نہیں، کیونکہ رب فرما رہا ہے لا یستوی، یہ برابر نہیں ہے. تو لا یستوی کو یستوی بنانا چاہتے ہو. قرآن کا انکار لازم آئے گا. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ایک ناظم اعلیٰ اہل سنت بیان کر رہا ہے. جی ہاں، اس طرح ایڑیاں اٹھا کر قد اونچا نہیں کیا جا سکتا. یا کسی نے یہ نسخہ بتایا ہو کہ عزت داروں کی پگ کو ہاتھ ڈالو تاکہ تمہاری بھی عزت بن جائے. اور پاگلا، جن کو رب عزت دیتا ہے وہ عزتیں اتارتے نہیں، وہ دوسرے کی عزت پر بھی حرف نہیں اٹھاتے نہ اچھالتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ حاسدین کو کبھی عزت نہیں عطا فرماتا. تو حرام ہے. اگر ان کی عزت نہیں ہوتی تو حرام کیوں فرماتا؟ توجہ ہے جی؟ جو ایسا سوچتا بھی ہے غلط سوچتا ہے. ہمیں اپنی فکر نہیں ہے. جیل چکے ہم سب. مجھے حضرت نے فرمایا کہ اپنے عقائد بیان کر دو ورنہ اپنی فکر نہیں ہے. آوازیں سگاں کم نہ کند رزق گدارا. اس سے کیا ہوتا ہے سن لو. آپ کو اگر یہ ڈیوٹی سونپی گئی نا، جو بات آپ چھیڑتے ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اس کو نبھا بھی نہیں پاؤ گے. میں آپ سے بات نہیں کر رہا، ان سے بات کر رہا ہوں. میرا عقیدہ سن لو. میں نے اسلام آباد میں بھی اعلان کیا تھا بھری مجلس میں. ان کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھی. میں نے کہا میں خلافت کے منکر کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا. آدھے لوگ چل کے میرے پاس آئے، کہنے لگے یہ تو اتنا قطعی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی آپ نے کہہ دیا. میں نے کہا کہہ دیا، میں ناظم اعلیٰ ہوں نا. تو جماعت اہل سنت کا موقف میں بیان نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟
اگر یہی بات تم قاضی خان میں دیکھ لو، فتاوی عالمگیری میں دیکھ لو، یہی بات اگر شرح عقائد میں دیکھ لو، یہی علامہ پرہاروی لکھ رہے ہوں، یہی بات علامہ خیالی لکھ رہے ہوں، تو پھر کیا کرو گے؟ اور کچھ بھی نہیں اگر تمہارا مطالعہ یا کتاب نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کا رسالہ رد الرفضہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. اتنا سا رسالہ ہے. حضرت دستار صاحب نے دامت برکاتہ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا بھی من انکر خلافت الشیخین یکفر. شیخین کی خلافت کا منکر کفر کرتا ہے، مصر ہو تو کافر ہو جاتا ہے. چھوٹا سا رسالہ فتاوی رضویہ لگا دیا حافظ صاحب نے. اس کی دیکھ ایک خبیث میرے پاس آیا، کہنے لگا ہاں خلافت شیخین کا حکم ہے، ختنین کا یہ حکم نہیں ہے. اب ان کی ناسبیت دیکھو، چیک کرو ذرا. ہمیں رافضی کہنے والے خود کیا چیز ہے ذرا غور کرو. مجھے آ کر کہنے لگا کہ حضرت عثمان کی خلافت اور حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کا یہ حکم نہیں ہے جو خلافت ابو بکر و عمر کا حکم ہے. میں نے کہا خبیث مردود، کیا تم نے یہ حدیث صحیح بھی نہیں پڑھی کہ رسول پاک فرماتے خلافت علی منہاج النبوہ، میرے طریقے کی خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی. اب 30 سال کے اندر اندر جن کی حکومت ہے اور خلافت ہے ان کے درمیان فرق کیسے ڈالو گے؟ یہ کیا بات ہے؟ تو پھر سیدھے منہ کہو نا، اوے ہم تو سنی سید ہیں اور برملا کہتے ہیں، ہم تو خلافت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے منکر کو میں تو مسلمان بھی نہیں مانتا. آپ بتاؤ کی سنی ہے یا میں سنی یا، اور جو کہہ رہا ہوں اس کی دلیل میں دوں گا. بات سمجھ آ رہی؟ پھر جی افضلیت کا عقیدہ تمہارا کیسے ہے؟ میں نے کہا افضلیت کا عقیدے پر اتنی بڑی کتاب لکھی ہوئی ہے، دو جواب اس کا، اور پچھلے 20 سال سے اس کا جواب کون دے رہا ہے، گولیاں کون کھا رہا ہے، اس کے پیچھے پرچے کس نے اٹھائے ہیں. افضلیت کے عقیدے پر بھی گولیاں کھائیں عرفان شاہ اور انڈے کھائیں یہ کبے، اور مجھے سنائیں جی کہ آپ تو جناب افضلیت کے عقیدے پر. جو دلیل ہے آپ کے پاس افضلیت پر لا کے دکھاؤ، سامنے لاؤ. یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ کوئی ادا ہے؟ آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم کیا کہیں گے؟ اور میں یہ عقیدہ کیوں رکھتا ہوں یہ بھی سن لو. پہلے بھی میں نے واضح کیا کہ وعدہ لا شریک قسم ہے میں کبھی افضلیت ابو بکر صدیق کا عقیدہ نہ رکھتا اگر یہ عقیدہ مولا علی شیر خدا نہ بتانا. میں نے یہ عقیدہ افضلیت صدیق اکبر کا رکھا مولا علی شیر خدا کی وجہ سے. کیوں؟ کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدہ حد المفتری. فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کتاب اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے، سند کے ساتھ حدیث پاک حضرت مولا کا اثر موجود ہے اس میں. آپ فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، اگر میں نے تم میں سے کسی کو پایا کہ مجھے ابو بکر و عمر پر افضلیت یا فضیلت دیتا ہے، بڑا کہتا ہے، تو میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. کتنے کوڑے؟ اور وہ بھی حضرت علی کے. جو 2 پورے لگا دیں، خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیتے ہیں، تیرا تو بھرتا ہو جائے گا. دوسرے درے پر ہی 80 درے کیسے کھائے گا تو حضرت علی کی محبت کی وجہ سے ہم پر شک کرتا ہے؟ ظالمت تیری وجہ سے ہم سنی نہیں، ہم علی کی وجہ سے سنی ہیں.
ہم نسل اولاد علی ہیں. ہمیں علی نے بتایا کہ اے میری اولاد، جب ابو بکر علی کا امام ہے تو تمہیں کیا سوال ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی؟ کان کھول کر سن لو. یہ گلیری کی طرح تمہارا آنا جانا دیکھ کر ہم سنی نہیں ہوئے. تم تو ابھی بزرگوں کے ہاتھے میں پوٹی کر رہے تھے، تب بھی ہم تبلیغ کر رہے تھے. یہ اوقات ہے تمہاری. ہمیں سکھائی اہل سنت ہونا، سکھایا ہمیں مولا علی شیر خدا نے. زور سے آواز دو سبحان اللہ. مجھے حضرت مولا علی شیر خدا سے محبت ہے. میں برملا اعلان کرتا ہوں، ان کی اولاد بھی ہوں، ان کا نوکر ہوں. میں محبت کرتا ہوں مولا علی شیر خدا سے، اور میں علل اعلان کرتا ہوں کہ میری سنیت